میں اپنی ازدواجی زندگی سے بہت خوش تھا. ہمارا ایک بچہ بھی تھا. ایک دن میری بیوی عدالت پہنچ گئی. کہنے لگی کہ اسے طلاق چاہیے. جب جج نے وجہ پوچھی تو اس کی وجہ سن کر میرے ساتھ ساتھ جج اور وکلا کے بھی سر شرم سے جھک گئے. وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر نامرد. کمرہ عدالت میں جج کے آتے ہی سب اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے تھے. وکلا بھی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو کر اپنے موکل کی فائل کے صفحات کو درست کرنے لگے. میری بیوی دائیں جانب کی آخری کرسی پر کالی چادر اوڑھے بیٹھی تھی. اس کے ساتھ اس کے والد بھی چہرے پر سخت تاثرات لیے بیٹھے تھے. میری نظر اپنی بیوی پر پڑی تو وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی. نظروں کے تصادم پر میں نے ایک تعصب کی نظر اس پر ڈالی، جس کی وجہ سے آج میں یہاں بیٹھا تھا. وہ مجھے دیکھ کر نفرت سے رخ بدل گئی. اس کی بلا وجہ کی نفرت میرے اندر ایک الاؤ سا بھڑکا گئی تھی. ابھی چند دن پہلے ہی تو مجھ سے پوچھ کر مہکے رہنے گئی تھی. تب تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی. میں نے کہا 4 دن بعد تمہیں لینے آؤں گا. کہنے لگی جیسے آپ کی مرضی. اور دوسرے ہی دن صبح ہی صبح عدالت کا نوٹس دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا. میری نیند تو وہ نوٹس دیکھ کر اڑ چکی تھی. میری آنکھیں ابلنے کی حد تک باہر آ گئی تھیں. اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا. مجھ سے خلا لینا چاہتی تھی. مگر کیوں؟ پہلے تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا. میرا دل یہ پڑھ کر یکبارگی سے دھڑکا تھا. میرا دل ذہن الجھ کر رہ گئے تھے. ہمارے درمیان تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جس پر میری بیوی ریحانہ مجھ سے طلاق کا مطالبہ کرے. مجھے لگا کسی اور کا نوٹس مجھے مل گیا، لیکن گھر کا پتہ میرا، نام میرا. میری بیوی نے ہی مجھ پر یہ کیس کیا تھا. لیکن اس نے ایسا کیا کیوں تھا؟ یہ سوال میرے ذہن میں گردش کرنے لگا. میں نے فوراً سے اپنی بیوی کو فون کیا. میں اتنا بے چین تھا کہ بیان سے باہر تھا. ایسی بھی کیا وجہ تھی؟ لیکن اس کا فون آف تھا. میں نے اپنی ساس سسر کو کال کی، لیکن انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا. میں اسی وقت اپنے سسرال پہنچ گیا. دروازہ میرے سسر نے کھولا. وہ مجھے تیوری چڑھائے دیکھ رہے تھے اور دروازے کے سامنے ایستادہ کیے ہوئے تھے. میں نے کہا مجھے اندر آنا ہے، اپنی بیوی سے بات کرنی ہے. وہ غصے سے اکھڑ کر بولے کہ تم نے جو کہنا ہے عدالت میں جا کر کہنا. ان کی بات سن کر مجھے حیرت سی ہونے لگی. وہ تو میری بڑی عزت کرتے تھے. جب بھی میں ان کے گھر جاتا تھا 3 مختلف قسم کے کھانے میرے سامنے رکھے جاتے تھے. میٹھا بھی لازمی رکھا جاتا. میری آؤ بھگت کرنے لگتے. بار بار مجھ سے پوچھتے بیٹا کچھ اور کھاؤ گے تو بتا دو، کھانا تو ٹھیک سے کھایا ہے نا، تکلف میں بھوکے تو نہیں رہ گئے. میرے سسر میرے آگے پیچھے رہنے والے شخص تھے، لیکن آج مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میرا ان سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو. میں نے کہا ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے جو آپ لوگوں نے خلا کا مطالبہ کیا ہے؟ مجھے ریحانہ سے بات کرنی ہے. مجھے اس سے پوچھنا ہے کہ اس نے مجھے یہ نوٹس کیوں بھیجا. لیکن میرے سسر نے مجھے اندر داخل ہونے ہی نہیں دیا. کہنے لگے میری بیٹی تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، آئندہ ہمارے گھر مت آنا. ان کا بے لچک لہجہ سن کر میں متعجب سا ہو کر واپس اپنے گھر لوٹ آیا تھا. کافی دیر یہ سوچتا رہا کہ ایسا میں نے کیا کیا ہے جو سب کے رویے ایک دم سے مجھ سے بدل گئے ہیں. میں سوچ سوچ کر پاگل سا ہونے لگا تھا، لیکن مجھے کوئی ایسی بات یاد نہیں آ رہی تھی جو میرے اور ریحانہ کے درمیان انوکھی سی ہوئی ہو. کبھی کبھار کے چھوٹے موٹے جھگڑے تو تھے جو ہر میاں بیوی میں ہو جاتے ہیں. مجھے 3 دن بعد عدالت کے سامنے پیش ہونا تھا. میں نے اگلے ہی روز ایک وکیل کے سامنے میری بیوی کا بھیجا ہوا نوٹس رکھ دیا. وہ وکیل مجھ سے نوٹس کی وجہ پوچھنے لگا. میں نے کہا کہ میں اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہوں، سارے فرائض ادا کرتا ہوں، اور جو تہمت مجھ پر لگائی گئی ہے وہ سراسر جھوٹی ہے. وہ کہنے لگا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، عدالت صلح کا موقع ضرور دیتی ہے، اور اگر تمہاری بیوی کی بات بے بنیاد ہوئی تو طلاق نہیں ہوگی. نہ جانے کیوں لیکن مجھے وکیل کی باتوں سے تسلی نہیں ہوئی تھی. میرا دل ماہی بیاب کی طرح سے مچل رہا تھا. ایک ایسے انسان کی دلی اور ذہنی حالت کیسی ہو سکتی ہے جس کی سزا تو بڑی سادہ سی ہو لیکن وہ اپنے جرم سے ہی ناواقف ہو. اور اب میں کمرہ عدالت میں بیٹھا تھا. نہ جانے کیوں میری دھڑکنیں بڑھنے لگی تھیں. 4 دن سے میں سوچ سوچ کر پاگل ہو گیا تھا کہ ہمارے درمیان ایسا کیا ہوا ہے
جو ریحانہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے؟ وہ تو بڑی صابر قسم کی عورت تھی، میرے ہر حالات میں اس نے میرا ساتھ دیا ہے۔ تنگ دستی میں بھی میں نے کبھی اس کے منہ سے شکوہ تک نہیں سنا، اور اب تو میرے کاروباری حالات بھی کافی بہتر ہو چکے ہیں، گھر میں بھی کوئی تنگی نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کی بھی ساری ضروریات پوری کر رہا تھا۔ اور اگر ریحانہ نے طلاق لے لی تو میرے بچے کا کیا ہوگا؟ میرا گھر تو برباد ہو جائے گا، میرے بچے کی ذہنی حالت خراب ہو جائے گی، یا وہ میرے پاس رہ سکے گا یا اپنی ماں کے پاس۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے وہ بس کسی ایک کی ہی محبت کو پا سکے گا اور دوسرے کی محبت سے محروم رہے گا۔ کیا کیا تھا جو میں سوچ نہیں رہا تھا؟ مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ ریحانہ ماں ہو کر بھی یہ سب نہیں سوچ رہی تھی۔ میرے دن رات کس اذیت سے گزر رہے تھے یہ میں جانتا تھا۔ جج کے بیٹھتے ہی ریحانہ کے وکیل نے ایک فائل ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ میری موکلہ اپنے خاوند کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور ہمارا قانون اور دین اسے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ جب چاہے اس رشتے سے آزادی حاصل کر سکتی ہے۔ جج بہت سنجیدگی سے وہ فائل پڑھ رہا تھا۔ میرے دل کا یہ عالم تھا جیسے سینہ شگاف کر کے باہر آ جائے گا۔ ہمارے گھروں میں کہاں آج سے پہلے یہ سب ہوا تھا؟ نہ کبھی پولیس اسٹیشن سے واسطہ پڑا تھا، نہ ہی کورٹ کچہری کبھی جانا ہوا تھا، اور اب ریحانہ نے مجھے نہ جانے کس ذرا سی بات کے لیے عدالت میں جج کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ ہمارے ہاں میاں بیوی کے معاملات گھروں میں ہی حل کیے جاتے تھے، کبھی کورٹ کچہری کی نوبت نہیں آئی تھی، اور جو الزام اس نے مجھ پر لگایا تھا وہ غلط تو تھا ہی، لیکن ایسی باتیں یوں سرے عام کرنا یوں بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، اور ایک عورت کا اس حوالے سے بات کرنا تو ہم جیسے مردوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ ہمارے خاندان میں تو عورت چادر چار دیواری میں ہی رہتی تھی۔ اگر ریحانہ نے میاں بیوی میں ہونے والی چھوٹی موٹی ناچاکی اور جھگڑوں کو بنیاد بنایا تھا تو یہ بات اس کی احمقانہ سی تھی۔ بھلا ایسی باتوں پر شوہر پر کوئی کیسے یہ الزام لگا سکتا ہے؟ کون سے میاں بیوی ایسے ہیں جن کی آپس میں کبھی بحث نہ ہوئی ہو؟ میرا دل گھڑی کی سوئی کی طرح سے دھک دھک کر رہا تھا، پیٹ میں گرہیں سی اٹھنے لگی تھی کہ نہ جانے مجھ سے کیا کیا سوالات پوچھے جائیں گے۔ میرے وکیل نے بھی میری فائل جج کے سامنے رکھ دی، جس میں یہ لکھا تھا کہ بیوی کا لگایا ہوا الزام بے بنیاد ہے۔ جج سے میرے وکیل نے میری بیوی سے سوال کرنے کی اجازت مانگی۔ جس قسم کے سوالات وہ ریحانہ سے کرنے والا تھا، میری شرم سے آنکھیں جھک گئی تھیں۔ ریحانہ کٹہرے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا وکیل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پہلا سوال اس نے ریحانہ سے یہ کیا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ وہ کہنے لگی ایک بیٹا ہے۔ وکیل کچھ تمسخرانہ انداز میں مسکرایا اور بولا، محترمہ، آپ کا شاید دماغی توازن درست نہیں ہے۔ آپ نے خلا لینے کے لیے جس بات کو بنیاد بنا کر پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر سے اس لیے طلاق لینا چاہتے ہیں کہ وہ نامرد ہے، اور اب آپ بھری عدالت کے سامنے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ایک بچے کی ماں ہیں۔ محترمہ، ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیں، کیونکہ ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے مطابق نامرد مرد بچہ پیدا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور اگر آپ کا شوہر واقعی نامرد ہے تو اس بچے کے باپ کی تفتیش میں آپ شوہر کے ہوتے ہوئے زنا جیسے جرم کا اقبال کر رہی ہیں۔ وکیل کی یہ باتیں مجھے پانی پانی کر گئی، لیکن مجھے حیرت تھی کہ میری بیوی مطمئن کھڑی تھی، ورنہ جس طریقے سے میرا وکیل اسے پھنسا رہا تھا اسے تو گھبرا جانا چاہیے تھا۔ وہ خود مجرم بن سکتی تھی۔ جی میں جانتی ہوں، ریحانہ نے برجستہ جواب دیا تھا۔ میرے وکیل نے اسے تعجب سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا، آپ عدالت کو بتانا پسند کریں گی کہ آپ کو کس بات سے یہ اندازہ ہوا کہ آپ کا شوہر نامرد ہے؟ ریحانہ کے بجائے اس کا وکیل بول پڑا۔ کہنے لگا، وکیل صاحب، میری موکلہ سے بے بنیاد سوالات کر رہے ہیں۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو خلا کا حق رکھتی ہے۔ جج نے اگلی تاریخ اس بات کو سامنے رکھ کر دے ڈالی کہ 1 ہفتے کے اندر دونوں فریقین آپس میں صلح کرنا چاہیں تو وکلا ان کی مدد کریں۔ عدالت کے برخواست ہوتے ہی جیسے ہی ریحانہ اپنے والد کے ہمراہ کمرہ عدالت سے باہر نکلی،
میں تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا تم یہ کیا کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ وہ کہنے لگی مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدم بڑھاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ میرے وکیل نے بھی ریحانہ سے بہت کہا کہ وہ ایک ملاقات کر لے تاکہ صلح کا کوئی راستہ نکل سکے، لیکن وہ نہیں مانی۔ اگلی پیشی پر میرا وکیل پوری تیاری سے آیا تھا۔ میری ایک میڈیکل رپورٹ جج کے سامنے پیش کی گئی جس کی روح سے میں بالکل فٹ تھا۔ جج نے رپورٹ پڑھنے کے بعد ریحانہ سے کہا کہ آپ کیوں عدالت کا وقت ضائع کر رہی ہیں؟ جو الزام آپ اپنے شوہر پر لگا رہی ہیں وہ سراسر غلط ہیں، بے بنیاد ہیں۔ وہ کہنے لگی میں ثابت کر سکتی ہوں کہ میرا شوہر نامرد ہے۔ یہ سن کر کمرہ عدالت میں بیٹھے سب لوگ حیران ہوئے تھے۔ پھر وہ کہنے لگی میری شادی کو 4 سال گزر چکے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ جو وقار اور اعلیٰ اوصاف ہمارے دین اسلام میں ایک مرد کے بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک بھی میرے شوہر میں نہیں پایا جاتا۔ مرد کی مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے صرف میڈیکل رپورٹ کافی نہیں ہوتی یا اس کی اولاد کا پیدا ہونا کافی نہیں ہوتا۔ مسلمان مرد تو اپنی الگ ہی شان رکھتا ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے جس کی پناہ میں عورت خود کو محفوظ سمجھے، جو عورت سے بات کرے تو وہ اس کی بات سن کر خوش ہو جائے، جو عورت کی تکلیف کا احساس کرے۔ جیسے عورت کے فرائض میں مرد کے ہر حکم کو بجا لانا لکھا ہے، اسی طرح مرد کی شان بھی اسی میں ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہو تو اسے دیکھ کر عورت خوشی کا اظہار کرے۔ لیکن معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرا شوہر مجھے گندی گالیاں بکتا ہے۔ مجھے اس کے کام کرنے میں ذرا سی تاخیر ہو جائے تو وہ مجھے کتیا کہہ کر پکارتا ہے، مجھے رنڈی کی بچی کہتا ہے میں تیرا کھانا پینا پورا کرتا ہوں، میرا تجھ پر احسان ہے کہ تجھے اچھے کپڑے پہناتا ہوں، تیرے غریب ماں باپ تجھے یہ سب دینے سے قاصر تھے، میرا احسان مانا کر۔ میرے ماں باپ بے شک زیادہ امیر نہیں ہیں، لیکن انہوں نے آج تک نہ کبھی میری ماں کو گالی دی نہ کبھی مجھے روٹی کپڑا مہیا کرنا میرے شوہر کا فرض ہے، یہ اس کا مجھ پر احسان ہرگز نہیں ہے۔ میرا باپ مجھے رانی کہہ کر پکارتا تھا اور میرا شوہر مجھے کنجری کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جسے وہ دن میں کئی بار میرے لیے استعمال کرتا ہے۔ مرد تو وہ ہوتا ہے جو کسی بدکار سے شادی کر کے اسے بھی عزت سے بیوی کا مقام اور درجہ دے کر اسے بھی عزت سے پکارے۔ میڈیکل کی روح سے میرا شوہر بے شک مرد ہے، لیکن اخلاقی طور پر وہ مرد کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ کئی بار اپنے مزاج کے خلاف کام ہونے پر میرے منہ پر تھپڑ بھی مار دیتا ہے۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ اسے یہ سب کرتے ہوئے ذرا بھی پشیمانی نہیں ہوتی۔ میں پچھلے 4 سال سے اس ذہنی اذیت میں مبتلا ہوں، لیکن اپنے ماں باپ سے بھی کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ ہمیشہ میرے شوہر کی عزت کرتے رہے۔ اپنی غربت کے باوجود انہوں نے کبھی میرے شوہر کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں کی، اسے ہمیشہ عزت دی ہے، اور میرے شوہر نے وہ عزت اپنا حق سمجھ کر وصول کی ہے۔ اگر میرا شوہر میرے ماں باپ سے عزت حق وصول کر کے وصول کرتا ہے تو کیا میں عزت کی حقدار نہیں ہوں؟ اپنے شوہر کے ہر حالات میں میں نے ان کا ساتھ دے کر بھی دیکھ لیا۔ کاروباری پریشانی سے آنے والی الجھن پر بھی میرا شوہر مجھے گالی دے کر نکالتا ہے۔ حالات اچھے ہوں تو تب بھی میری 2 وقت کی روٹی کا احسان مجھے گالی دے کر جتاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بہت دفعہ اپنے شوہر کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن وہ باز نہیں آتا۔ میں پھر بھی صبر کر رہی تھی، لیکن جب وہی گالی میرے 3 سال کے بیٹے نے مجھے دینی شروع کی تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ باپ کی دیکھا دیکھی میرا بیٹا بھی وہی کچھ سیکھ رہا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اپنے باپ جیسا بنے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ میں اس شخص سے دور رہ کر اپنے بیٹے کی پرورش اچھے سے کروں اور اسے ایک مرد بناؤں۔ آپ کے نزدیک یہ شخص مرد کہلانے کا حقدار ہوگا، لیکن میرے نزدیک یہ نامرد ہے، اور ہر وہ شخص نامرد ہے جو اپنی بیوی کو عزت سے نہیں پکار سکتا۔
اور اسے گالی دیتا ہے۔ مرد وہ ہے جو خراب حالات کے باوجود اپنے گھر والوں سے محبت سے بات کرے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور میں تم میں اپنی خواتین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں اس آدمی کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کا اخلاقی برتاؤ سب کے ساتھ اور خاص طور پر بیوی کے ساتھ جس کا رویہ لطف اور محبت کا ہو۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیویوں کے حقوق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اس کو کھلاؤ، اور جو تم پہنو تو اس کو پہناؤ، نہ اس کے چہرے پر مارو، نہ برا بھلا کہو، اور نہ جدائی اختیار کرو۔ اس کا موقع آ بھی جائے تو یہ گھر میں ہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مارنے پیٹنے والے لوگوں کو خراب لوگ فرمایا۔ اپنی بیویوں کو مارنے والے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ریحانہ نے میرا وہ روپ پیش کیا تھا جس پر میں چشم پوشی کیے ہوئے تھا۔ گالی دینا ہمارے معاشرے میں ایک عام عادت سی ہو گئی ہے، اور زیادہ تر لوگ اپنی بیویوں کو گالی دینے میں عار نہیں سمجھتے۔ میرا شمار بھی انہی مردوں میں سے تھا۔ مجھے کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میری گالی دینے کی عادت سے ریحانہ کی دل آزاری ہوتی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں عادتاً گالی دے کر بھول جاتا ہوں، وہ بھی بھول جاتی ہوگی۔ یہ بھی سچ ہے کہ کاروباری حالات کی خرابی کی وجہ سے مجھے ہر بات پر غصہ آتا تھا، اور یہ نزلہ بھی ریحانہ پر ہی گرتا تھا۔ میں نے اپنے والد کو بھی یہی سب کچھ کرتے دیکھا تھا، اسی لیے میں بھی بچپن میں ہی گالی دینا سیکھ گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری عادت پختہ ہوتی چلی گئی، اتنی پختہ کہ مجھے احساس تک نہیں ہوا کہ گالی بھی ایک گناہ ہے۔ میں نے بھری عدالت کے سامنے ریحانہ سے معافی مانگی اور اسے اس وعدے کے ساتھ واپس لایا کہ آئندہ اسے کبھی مجھ سے شکایت نہیں ہوگی۔ یہ بات مجھے ریحانہ پہلے بھی بہت بار پیار سے کہہ چکی تھی، لیکن میں نے کبھی اس بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، اسی لیے اسے یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ میرے جیسے اور بھی بہت سے مرد شاید ایسا ہی کرتے ہوں گے، تو میری ان سے گزارش ہے کہ آج سے وہ بھی یہ عہد کر لیں کہ بیوی کے ساتھ مغلیات بکنا بند کر دیں۔ نہ جانے گالی سن کر ان کی بیوی کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔